शादी साहिबा से सवाल करूंगी। खतीबा शादी साहबा, जब जनाब आमना को रसूल की आमद के आसार का पता चला, क्या रसूल की का ज़हूर कायनात में एक आम बशर जैसा हुआ? और वो नबी जो कायनात में रहमतुल आलमीन, कायनात के रहमतुल आलमीन है, वो अपनी मादर के लिए कैसी रहमत का जो है वो नुमाइंदा जाहिर हुआ, कैसी रहमत लेके आया? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए तो क्या क्या वाकयात रानुमा हुए? सबसे पहले तो मैं तमाम टाइम टीवी के ग्रुप को और खुसूसन नाजरीन को मुबारकबाद पेश करती हूँ ज़हूर सादकियान के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है। देखें जी, अभी आप नूर के हवाले से बात हुई है, तो अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ाती अक़दस नूर है। फिर परवरदिगार आयतल कुर्सी में फरमाते हैं अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना काफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि ज़ुल्मात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तो अल्लाह ताला जिस नूर की तरफ लेके जाता है वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो नूर के जिसके नूर से परवरदिगार ने हिजाबात पैदा किए, कुदरत, हिजाब कुदरत, हिजाब अज़मत, हिजाब नबूवत, हिजाब शफात, इसी तरह हिजाब इज्जत। तो ये तमाम हिजाबात के बाद पर मौलाए कायनात फरमाती है, अल्लामा बाकिर मजलसी साहब है, उनकी किताब है सीरत रसूल, तो उसके पेज नंबर 42 पे ये आपको रिवायात मिल जाएंगी। मैं उसका मुख्तसर हिस्सा है जो आपके सामने पेश कर रही हूँ। फिर 20 जो है या बास तारीख में के 12 नूर के दरिया पैदा किए, उनमें सब्र है, अमल है, इल्म है। इन तमाम अलूम के दरिया से जब जनाब रसूल खुदा बाहर आए तो परवरदिगार ने कहा कि तू ही मकसूद कायनात है, तू ही मेरी मुराद है, तेरे लिए ही सारी कायनात को खल्क करूंगा, तेरे ही लिए कायनात को सजाऊंगा। तो परवरदिगार के इस खिताब के बाद जबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नूर के कतरे पसीने की तरह जाहिर हुए, जिससे परवरदिगार ने अंबिया की 1,23,999 अंबिया की अरवाह को खल्क किया, या वो नूर के कतरे उन्हीं से नबी हैं। और उसके बाद आपके नूर से अल्लाह ने अर्श को, अर्श के नूर से फिर कुर्सी को, कुर्सी के नूर से लोह को, लोह के नूर से कलम को, और इसी तरह एक सिलसिला चला कि ये जो आब शीरी है ये भी नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा है, क्योंकि जनाब रसूल खुदा का एक लक़ब अबू ताहिर भी है। जैसे मौलाए कायनात अबू तुराब है, मिट्टी के बाप है, तो इसी तरह जनाब रसूल खुदा का तो आपका अव्वल जो ज़हूर है वो तो 1,24,000 साल पहले कुतब के मुताबिक जो है कायनात के खिलकत से पहले खल्क हुआ, क्योंकि परवरदिगार ने कहा कि लौला का अगर तुम न होते लिमा खलक तो अफलाक के मैं आसमानों को ही पैदा न करता, मैं कायनात को ही पैदा न करता। और उसके बाद ये जो जिस दिन जनाब रसूल बल्कि शिकम मादर में आए हैं, सदफ मादर में आए हैं, तो उस दिन से ही करामात और मौजज़ात का एक सिलसिला था कि जो जाहिर हुआ। जबीन अब्दुल्ला में भी यही नूर चमकता था कि रात के टाइम अगर उनकी पेशानी से जुल्फे कभी इधर उधर हो जाती तो वो रास्ता मुनव्वर हो जाता था। तो उसके बाद जब सदफ इस्मत में आए हैं तो आप ने मुसलसल हर माह किसी न कभी किसी नबी की जियारत की है। कभी जनाब आदम तशरीफ लाए हैं सफ़ीउल्लाह के ए आमना मुबारक हो, आप खत्मुर रसूल की वालदा बनने वाली हैं। कभी इसी तरह हजरत ईसा ने आकर मुबारक दी, कभी जनाब इब्राहीम ने दी, कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर दी, हजरत मूसा ने दी। तो ये तमाम जो मौजज़ात थे ये बीबी आमना शुरू से ही मौजज़ात देख रही थी। और उसके बाद जब आपके नूर का ज़हूर हो रहा है, देखिए ये तीनों लफ्ज विलादत है, ज़हूर है, नजूल है, ये तीनों आपकी हस्ती से ही मुंसलिक हैं, क्योंकि नजूल वही कभी हुआ है, ऊपर से बुलंदी से जो कोई चीज नीचे आती है उसका नजूल होता है। मुझे बताइए कि एक बारिश के कतरे होते हैं तो अल्लाह उसके लिए भी अंजलना, बारिश को बरसाना, अंजलना का लफ्ज इस्तेमाल है। तो मुझे बताइए कि जनाब रसूल खुदा शबे मिराज पर कितनी दफा गए हैं?
اور کوئی सिदरतुल मुंतहा की बुलंदी को क्या समझे कि जहाँ रसूल गए हैं और वापस आए हैं, कायनात ठहर सी गई थी। तो जनाब रसूल खुदा के लिए नजूल का लफ्ज भी, क्योंकि कुरान भी आप पर, आपके कल्ब पर नाजिल हुआ है, फरिश्ता आप पर नाजिल होता रहा है। और उसके अलावा अब मेरे जहन में आ गया तो मैं जरूर कहूंगी कि बीबी फातिमा तुज़हरा की हस्ती वो हस्ती है कि रसूल खुदा सेब की सूरत ले आए हैं, जन्नत के सेब की सूरत। इनके परवरदिगार ने ये भी नहीं गवारा किया कि सैयदुल अंबिया की सैयदतुल निसाइल आलमीन बेटी हैं, तो वो किसी सदफ इस्मत में उनका नूर हो या जबीने नबूवत में उनका नूर हो कि अर्श से ही जनाब रसूल खुदा वो सेब को लेकर आए हैं। तो ज़हूर ज़ाहिर है, अब हम इमाम ज़माना के लिए ज़हूर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि वो शख्स गैब होना अलहदा है, शख्सियत का निगाहों से ओझल होना कि वो मौजूद हैं और हम इस काबिल नहीं है कि उनकी ज़ियारत कर सके। जब इस काबिल हो जाएंगे तो बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने ज़ियारत की है। तो जनाब रसूल खुदा की आमद जिस शब हुई है, उस रात जनाब सारा, जनाब मरियम, जनाब आसिया, बीबी आमना की खिदमत में हाजिर थी उस शब। और ये देखिए कि नूर के हवाले से जब बात हुई है तो मैं इस जुमले को भी मुकम्मल कर दूं कि ये ख्वाब जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने भी देखा है और जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब से भी ये एक ख्वाब हैं। जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जो देखा था वो देखा कि जनाब अब्दुल्ला की जबी मुबारक से परिंदा जाहिर हुआ है और कुरैश वाले, मक्का वाले, इर्द गिर्द के तमाम जो लोग हैं वो उस परिंदे को पकड़कर उसे खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो परिंदा एकदम जो है जैसे ही पकड़ना चाहते हैं नूर की सूरत होकर कायनात में फैल गया। अच्छा, फिर ये देखिए कि ऐसी नूरानी हस्ती है जनाब रसूल खुदा की कि मोमिनों का नूर जो है वो इन्हीं से मुंसलिक है। यानी कि हम अगर सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम पर अमल करते हैं तो हमारा अमाल नामा पुरनूर है। जब हम इन हस्तियों का जिक्र करते हैं तो इनका जिक्र भी नूर है। और फिर ये देखिए, मोमिन जब रोज़े महशर होगा तो आलम जुल्मत होगा सबके लिए, लेकिन वाहिद जो मोमिन है उनकी जबी से नूर साते होगा और जो दूसरे लोग होंगे वो कहेंगे कि हमारे आगे आगे चलो कि तुम्हारे नूर की रोशनी से हमें रास्ता नजर आए। तो नूर का एक सिलसिला है जो जनाब रसूल खुदा से, और जिस शब्द जनाब रसूल खुदा आए हैं, बीबी ने देखा कि जमीन से लेकर अर्श तक फरिश्ते ही फरिश्ते हैं और हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस दिन पहाड़ पर कोहे सफा पर खड़े हुए थे और आपने मुलाहिजा किया कि नूर ऐसे छाया कि उस नूर की रोशनी में शाम और यमन के महल्लात उन्हें नजर आए। बीबी आमना खुद ये फरमाती हैं कि जैसे ही मेरा बेटा आया उसने जमीन पे सर रखा, दाएं हाथ की अंगुश्ते शहादत को बुलंद किया और कहा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कि कलमा शहादत और अपनी रिसालत की गवाही देते हुए कायनात में आए। और फिर दूसरी बात फख्र ईसा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं यहीं से सवालों के सिलसिले को अल्लामा साहब के पास जाती हूँ, डॉक्टर शफीक हुसैन शफक। मेरा ये सवाल है, कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, जनाब आमना को विलादत की खुशखबरी मिल गई, अब दुनिया समझ गई कि कोई हस्ती आ रही है और कौन से वो हालात रहनुमा हुए। कहा जाता है फारिस में आग थी वो बुझ गई और डिफरेंट चीजें हुई, बुत गिर गए। तो बुतों को समझ में आ गया कि कायनात में ये रसूल आ रहे हैं, आग को समझ में आ गया जो सालों साल से लगी हुई थी फारिस किया कि रसूल आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आया मदीने में और मक्के में और सरजमीन अरब में क्या हालात थे, कैसे लोगों ने रसूल का इस्तेमाल किया। ये तो बनी हाशिम के घर के लोग थे जो समझ गए रसूल आ रहे हैं। अल्लामा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं आप? जी मैं शामिल सुन रहा हूँ। लोगों को पता चला क्या रसूल को लोग शुरू से एक आम बशर समझते थे? क्या परवरदिगार आलम ने कोई इरहास, कोई ऐसे खास जो है रसूल के जिस्म में फजाइल नहीं रखे कि एक आम बशर से रसूल अलग नजर आए? जैसे अभी आपने जैसा कि सुना शाजिया नकवी साहिबा ने बयान के डिटेल में
کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مختلف معجزات رونما ہوئے، اور آپ نے بھی ابھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ آتش کا دائے فارس کی آگ بجھ گئی، اور قیصر و کسریٰ کے محلات کے جو ستون تھے وہ منہدم ہو گئے، کعبے میں رکھے ہوئے بت جو تھے ان میں لرزہ طاری ہو گیا۔ مختلف واقعات اس وقت رونما ہوئے، اور دائی حلیمہ کے تعلق سے بھی مختلف واقعات تاریخ میں تحریر کیے گئے ہیں۔ حالانکہ یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں خود ذاتی طور پر دائی حلیمہ کے وجود کا قائل نہیں ہوں، اور میں نہیں مانتا کہ دائی حلیمہ کا کوئی وجود ہے یا وہ کوئی ایسی شخصیت تھی کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، کیونکہ دائی حلیمہ ایک کافرہ عورت تھی۔ نہ ماننے کا ریزن کیا ہے میں وہ بھی بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو۔ اس کا کفر ثابت ہے، کتابوں میں جو واقعات جس طرح سجا کے بیان کیے گئے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وہ ایک کافرہ عورت تھی، اور ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے، ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کافرہ عورت کی آغوش میں خاتم النبیین اور افضل المرسلین کی پرورش ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، یہ سورہ قصص کی 12ویں آیت ہے، اور اس وقت نازل ہوئی کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے دائی کی تلاش تھی، اور دودھ پلانے کے لیے دائیاں سب بستہ فرعون کے محل میں کھڑی ہوئی تھی۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی بہن پر وحی نازل کی، وہ چھوٹی بچی، معصوم بچی اپنی ماں کے پاس پہنچی، اور اس نے ماں کو کہا کہ اماں آپ فرعون کے محل میں تشریف لے چلیں، اب آپ کی ضرورت ہے بھائی کو، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ میرا بھائی کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی سکتا۔ آپ دیکھیے خاندان عصمت و طہارت کی بچیاں بھی تیقن کی کس منزل پر فائز ہوتی ہیں، کہ چھوٹی بچی ابھی کمسن بچی ہے، خود بہت کمسن ہے کلثوم، لیکن کہہ رہی ہیں کہ اماں مجھے یقین کامل ہے کہ میرا بھائی کسی اور دائی کا دودھ نہیں پی سکتا، لہٰذا آپ دائیوں کی صف میں چلیں اور کھڑی ہو جائیں، اور لا کے ماں کو وہاں کھڑا کر دیتی ہیں۔ اب قرآن مجید کہتا ہے، یہ کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس کا کوئی انکار کر سکے، قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ قصص کی آیت ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ پر کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا، کافرہ دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا، لہٰذا موسیٰ نے ماں کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جب موسیٰ ہو کر کے، ایک عام نبی ہو کر کے کسی کافرہ دائی کا دودھ نہیں پی سکتے، تو ہم یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ جو خاتم النبیین ہوں، جو افضل المرسلین ہوں، جو سید الانبیاء ہوں، وہ کسی کافرہ کا دودھ پیئیں اور وہ ان کو پروان چڑھائے اور وہ پرورش کریں؟ ایک کافرہ کی آغوش میں ایک افضل الانبیاء، ایک خاتم النبیین کی پرورش ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بنی امیہ اور بنی عباس کے جو مصنوعی فسانے ہیں، انہی میں سے ایک افسانہ ہے جو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اپنی تفصیل میں جا سکوں۔ بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے معجزات رونما ہوئے، اور ان معجزات کے باوجود پیغمبر اسلام کو اہل عرب نے تسلیم نہیں کیا، اور یہی کہتے رہے کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ اور آج بھی مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر ہی تصور کرتا ہے۔ تو جو لوگ اپنے جیسا بشر انہیں تسلیم کرتے ہیں، دراصل انہیں پیغمبر اسلام کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است۔ تو پیغمبر اسلام کی عظمتوں، عصمتوں، ارزشوں اور بلندیوں کا تعلق معرفت سے ہے، کہ جسے آپ کی معرفت ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کیا ہیں، ورنہ قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق صرف اور صرف نور سے ہے۔ آپ پیکر بشری میں بھیجے ضرور گئے تھے، مگر آپ کی خلقت نور سے ہوئی تھی۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صاف صاف قرآن میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا ہے اور کتاب بھیجی ہے،
اور سارے مترجمین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے آل پاک، آپ کے اہل بیت ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نورانی لوگ ہیں اور انہیں اپنے جیسا بشر کہنا گویا ان کی صحیح معنی میں معرفت حاصل کرنا نہیں ہے، انہیں معرفت نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جنہیں معرفت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نور مجسم ہیں۔ اگر میں آخری سوال آپ سے لوں گی پھر خطیبہ کے ساتھ جانب آؤں گی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، چونکہ آپ کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے ہے، لکھنؤ جیسی سرزمین سے ہے جو ادب کی تاریخوں کو اپنے اندر دفن کی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہوں گی 4 کتب میں آسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے صحیفے میں میرا تعارف کرایا گیا۔ کیا ہندوستان میں ایک خاص کتاب اس پہ رسول اللہ کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے؟ اس کتاب کا نام میرے ذہن سے بھی نکل گیا، میں آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ جی، ہمارے یہاں جو ہندوستان میں سب سے بڑی اکثریت میں جو قوم ہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہیں، اور ان کی جو مذہبی کتاب ہے، آپ شاید وید مقدس کی بات کر رہی ہیں، وہ وید مقدس ہے جیسے ہمارے یہاں پر قرآن مجید ہے یا دوسرے مذاہب کے یہاں تورات زبور اور انجیل کی اہمیت ہے، ویسے ہی ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتاب وید ہے جسے ہم وید مقدس کہتے ہیں، وہ بڑی ہی ان کی پوتر کتاب ہے اور وہ اس کو ایک آسمانی صحیفے جیسا ہی تصور کرتے ہیں۔ اس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور اس کا تذکرہ ہمارے بہت سے علماء نے بھی کیا ہے۔ آپ کے یہاں پاکستان سے پشاور میں ہندوستانی کے رہنے والے عالم دین تھے، مگر انہوں نے ساری زندگی پشاور میں گزاری، نجم الملت مولانا سید نجم الحسن صاحب بلا قراروی، جنہوں نے 14 ستارے جیسی معرکۃ العریٰ کتاب لکھی ہے، ذکر العباس لکھی ہے، نجم المجالس سے بہت ساری کتابیں ان کی لکھی ہوئی اور بہت جید علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، وید مقدس کی عبارت کا، اور مختلف علماء نے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت بہت زیادہ ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ریفرنس ایسی بات کا دیا جاتا ہے کہ جو موجود نہ ہو یا جو بہت کم جس کا ذکر ہوا ہو۔ تو یہ روایت ان کے یہاں موجود ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ وید مقدس کی جو زبان ہے، جو لینگویج ہے، جو بھاشا ہے، وہ سنسکرت ہے، اور اس کو ہندی آمیز کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اسی کا میں کوٹیشن ہے جو آپ کو سنائے دیتا ہوں، کہ اپنے ناظرین کو بھی سناتا ہوں کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا اور وہ اوتار شمل دیپ میں جنم لے گا۔ شمل دیپ میں جنم لینے والا یہ اوتار ایشور کی پوجا پروت کے کونے میں بیٹھ کر کرے گا، ایشور کا دھیان بھی پروت کے کونے میں ہوگا، اور اس کی ماتا کا نام سونتی ہوگا اور پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ جب وہ آئے تو اس کو شبدوں کو دھیان سے سننا۔ یہ ہے وہ کوٹیشن جو ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب وید مقدس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تحریر کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں یہ کیونکہ بہت ہی سخت زبان ہو گئی، ہندوستان کی جو لینگویج ہے سنسکرت اور ہندی، وہ زبان ہے، وہ بھاشا ہے، وہ لینگویج ہے، تو اس سے آسان اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے کہ انتم کال میں ایک اوتار آئے گا، یعنی آخری زمانے میں ایک پیغمبر آئے، اور وہ شمل دیپ میں جنم لے گا۔ شمل دیپ کہتے ہیں ہندی میں کھجوروں کے جزیرے کو۔ تو آپ خود سوچئے، فیصلہ کیجئے، کیا مکے اور مدینے سے بڑا دنیا میں کہیں کھجوروں کا جزیرہ ہے؟ سب سے بڑا کھجوروں کا جزیرہ مکہ اور مدینہ ہی ہے، عرب ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کھجوروں کے جزیرے میں پیدا ہوگا اور ایشور کی پوجا پہاڑ کے پربت کے کونے میں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے تو غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس میں لکھا گیا ہے کہ ایشور کا دھیان بھی پربت کے کونے میں ہوگا، یعنی پیغمبر اسلام کی جو بعثت کا آغاز ہوا
آپ کی بعثت غار ہرا سے، غار سور سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق بھی پہاڑ سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں کہا گیا کہ اس کی ماتا کا نام سونتی ہوگا۔ ماتا کہتے ہیں ماں کو، اور سونتی یہ ہندی شبد ہے، جب ہم اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا امن والی عورت، اور جب اس امن والی عورت اردو سے ہم اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو امن والی عورت کو کہا جاتا ہے عربی میں آمنہ۔ تو یعنی بات سیدھی سیدھی یہ ہوئی کہ اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اس کے پتا کا نام شیو داس ہوگا۔ اب یہ شیو داس یہ ہندی شبد ہے۔ شیو داس کا مطلب ہوتا ہے، شیو کہتے ہیں ایشور کو، اللہ کو، داس کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، تو شیو داس یعنی اللہ کا بندہ۔ اور اب ہم اس کو جب اردو سے عربی میں اللہ کے بندے کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو مطلب ہوگا عربی میں عبداللہ، جو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے۔ تو کہا گیا کہ اس کی ماتا کا نام سونتی ہوگا، پتا کا نام شیو داس ہوگا، اور جب وہ آئے تو اس کے شبدوں کو دھیان سے سننا، یعنی جب وہ آئے تو اس کی گفتگو کو، اس کے لفظوں کو دھیان سے سننا۔ تو یہ ہمارے وید مقدس میں ذکر آیا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے۔ بہت شکر گزار ہیں آغا، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا جواب دیا۔ میرا ایک سوال شادی صاحبہ آپ سے ہوگا، خطیبہ شادی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی خطیبہ صاحبہ، آج چونکہ امام جعفر صادق کا بھی جو ہے وہ ولادت کا دن، ظہور کا دن ہے، میں کہنا چاہوں گی وہ بھی صادق تھے اور یہ بھی صادق تھے، کیا مواصلت ہے اس صادق میں؟ اس گھرانے کے تو سارے کے سارے محمد ہے، اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہے، لیکن کیا مواصلت ہے؟ وہ بھی جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے آیا تھا ایک محمد، اور یہ امام جعفر صادق جن کو دنیا جانتی ہے کہ جن کے نام سے آج فرقہ جعفریہ کو جانا جاتا ہے، تو کیا مماثلت تھی؟ کیا راز الہی ہے کہ دونوں کی ولادت عین دن اور دونوں کے دونوں علم بانٹنے کے لیے آئے، وہ معلم انسانیت بن کے آئے، اور یہ تمام مخالفین کو اپنا بنانے کے لیے آئے؟ ان کے فضائل بیان کرتے کرتے مجھے قائم آل محمد تک کی مماثلت آپ سے پوچھنی ہے کہ ایک محمد وہ ہے کہ جس وقت دنیا کو انتظار تھا اس محمد کا، اور آج بھی ایک محمد کو انتظار ہے، تو یہ تمام کی طرح تمام محمد کے فضائل اور کیا راز الہی ہے آج دونوں کی ولادت کا، اپنے الفاظوں میں مختصر کر کے شادی صاحب کو آپ نے بتانا ہے کہ تمام ناظرین جو قائم ٹی وی کے توسط سے دیکھ رہے ہیں ان کو ایک جامع جواب مل جائے۔ جی سائرہ، آپ نے اپنے سوال میں جواب بھی خود ہی دے دی ہے کہ مماثلت کی جہاں تک بات ہے تو جناب رسول خدا کا ایک فرمان ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جیسے جناب رسول خدا صفات الہی کے مظہر بن کے آئے ہیں کہ وہ رحیم ہے، تو اس کی رحمت للعالمین سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے یہ کہہ کر کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، تو جو بھی صفات الہیہ ہیں ان کا ظہور جو ہے ائمہ معصومین سے ہوا ہے، اللہ کی کرامت کا ظہور ائمہ معصومین سے ہوا ہے، اس کی رحمانیت کا۔ تو دوسری بات یہ کہ جہاں تک جناب رسول خدا بھی صادق ہیں، یہ بھی صادق ہے، جشن صادق کہنے کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس دور میں بھی جھٹلانے والے موجود تھے، اس دور میں بھی جھٹلانے والے موجود تھے، جھوٹے دعوے دار جو ہیں وہ کٹھے ہو گئے امامت کے دعوے کرنے والے۔ تو اس میں فقہ جعفریہ آپ ہی کے مبارک وجود کے صدقے، اور دیکھیے پروردگار نے 17 ربیع الاول کو صداقت کے لیے منتخب کر لیا کہ دونوں کے دونوں صادق ایک ہی دن میں آئے ہیں، کہ تاکہ دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ وہ رسول تھے، یہ امام ہیں۔ اور فقہ دیکھیے کہ جناب صادق امام جعفر صادق کا جو دور ہے اس میں آپ دیکھیے کہ ولید جیسے بد کردار فاسق فاجر جو ہے وہ بھی آئے ہیں، حشام بن عبد الملک جیسے آئے ہیں، منصور جیسے آئے ہیں، جو معمولی سی بات پر
سر قلم کروا دیتے تھے، جن کا کوئی کردار نہیں تھا۔ تو اس دور میں آپ کا واحد مکتب ہے کہ آپ بہترین طبیب بھی ہیں، علم کیمیا بھی ہے، دنیاوی علوم بھی آپ ہی سے ظاہر ہوئے۔ ایک وقت میں آپ کے پاس 4000 جو ہیں وہ شاگرد موجود ہوتے تھے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات معجزہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں مجلس میں، اگر 500 خواتین ہوتی ہیں، ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے کہ آخری خاتون تک وہ آواز جائے، اور امام صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد موجود ہیں، اور آپ کی وہ جو آواز ہے لسان اللہ ہے، آپ کی آواز آخری فرد تک جا رہی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے۔ تو جتنے علوم فقہ جعفریہ کیا ہے، جناب رسول خدا نے حجت الوداع پہ فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اور فقہ کی بنیاد بھی اسی پر ہے، کتاب اللہ اور سنت اطرت اہل بیت، اطرت جناب رسول خدا سے۔ تو گویا آپ نے وہ بتا دیا کہ دیکھو یہ فقہ ہے کہ یہ اہل بیت سے منسوب ہے، فقہ جعفریہ، جس کا براہ راست تعلق مسلمان سے جناب رسول خدا سے ہے۔ اور جہاں امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کا ہے، تو آپ کو جناب رسول خدا نے اپنا نام بھی دیا ہے، اپنی کنیت بھی دی ہے، لیکن چونکہ اس دور میں حکم نہیں ہے کہ آپ کا نام پکارا جائے، تو ہم آپ کے مختلف القاب کے ذریعے، کبھی ہم بقیت اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ چونکہ نور کی بات ہو رہی تھی، تو آخری امام کے لیے جو آیت، بہترین آیت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو باتوں سے، افواہوں سے، جھوٹی باتوں سے جو ہے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا نور ظاہر ہو کے رہے گا۔ تو مماثلت ہے کہ اول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخر بھی، اور جتنے بھی انبیاء کی صفات ہیں، پھر آپ منتظر ہیں۔ منتظر اس دور میں بہترین جو عمل ہے وہ انتظار ہے، لیکن انتظار سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں، جیسے عموماً ماں بچے کا انتظار کے لیے بیٹھتی ہے، تو وہ بستر پہ یا بیٹھ گئی اور دیکھا اب یہ ٹائم ہو گیا، اب یہ ٹائم ہو گیا۔ اس انتظار جو عبادت ہے، اس کا مطلب تیاری ہے کہ ہم امام کے ظہور کے منتظر ایسے بنیں کہ ایک تو پاک و پاکیزہ رہیں، باوضو رہیں، دوسرا یہ کہ ہم وہ اعمال سر انجام دیں۔ دیکھیے جی، بڑی پیاری سی آیت ہے، اگر مسلمان سمجھنا چاہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دین کو سمجھنا ہے، دو جو ہیں، ایک تو آیت ہے اور ایک درود کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سب سے پہلے تو یہی جب فرما دیا کہ اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت ہے، اور ائمہ معصومین کی اطاعت ہے، تو یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، امام صادق ہیں، آپ کا قول جناب رسول خدا ہے، آپ کا کردار جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تو اس کے بعد آخری جو ہیں جن کا ذکر ہم کریں کہ آج کی شب ظہور جناب رسول خدا کی ہے، امام صادق علیہ السلام کی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے ربیع الاول ہے، یہ پہلی اللہ کی رحمت کی بہار نور بن کر کائنات میں جس طرح نازل ہوئی ہے، تو پروردگار صدقہ محمد وآل محمد ہمارے امام زمانہ کا بھی اسی طرح جلد از جلد ظہور ہو جائے، کہ ہم منتظر ہیں ان کے لیے، اور منتظر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے انتظار میں ان سے توسل قائم کریں، ان سے استغاثہ کریں، ان کو یاد کریں، ہم شب کو سوئیں سلام کریں، صبح اٹھ کر ہم سوال کریں، سلام کریں، اور توسل قائم کریں ان سے، رابطہ، کہ وہ تمسک جو ہے وہ ضروری ہے، کہ ہمارا ایک رابطہ جو ہے وہ مولا سے ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک چیز میں کہتی ہوں، معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔ تو ہم نے جو ایسے امام کے ظہور کی علامات ہیں کہ عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، مرد عورتوں کا پہنیں گے، تاجر جو ہے وہ خائن ہو جائیں گے، سود عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، تو ہم نے ان فرامین کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں، ہم حزب اللہ میں شامل ہیں یا حزب الشیطان میں شامل ہیں۔ اگر وہ علامات جو ہیں وہ ہمارے، دیکھیں نفس کی مخالفت ضروری ہے، جہاد بھی نفس ضروری ہے، ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے کیا وہ دنیا کی
ख्वाहिशात का घर बन चुका है, या हमारा नफ्स में नूरानियत है, वो नूरानियत मवद्दत की नूरानियत है, वो नूरानियत मौला की अताअत की नूरानियत है, कि हमारा कलाम जो है वो आया नूर है, या वो कलाम जो है वो दुनिया की मोहब्बत में या दुनियावी बातें हैं जो हमारी ज़बान पर है। और मौला फरमाते हैं आखिरी ज़माने में बातों में जो है गलीज जो गालियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इतने इंसान बदअमल हो जाएंगे कि ना ज़बान से भी गुनाह करेंगे, जाएंगे कदम उठाएंगे तो वो भी उनका गुनाह की तरफ होगा, अगर उनकी नीयतें होंगी तो वो भी खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगी, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार बहरहाल जो है वो हमारी नीयत पर है। तो ये वो दौर आ चुका है कि हमने अपने अंदर झांकना है कि हमारी नीयत में खलूस है, आया हमारी नीयत रज़ाए खुदा के लिए है, रज़ाए मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए है, या हम अपने नफ्स को राजी कर रहे हैं, या हम लोगों को राजी कर रहे हैं, या हम दुनियादारी में गिरफ्तार हो रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत में। तो ये हमें आज अपने आप को जो है अपने नफ्स के आईने को देखना होगा, अपने किरदार को, कि बेलोस होकर आप फर्ज क्या जिक्र कर रहे हैं मौला का, बेलोस होकर करें, उसमें कोई दुनियावी मुनाफा, दुनियावी ख्वाहिश या दुनियावी कामयाबी उसका मकसद ना हो। अगर हम घर का काम करें, इवन हम अगर अपने बच्चों को भी प्यार कर रहे हैं तो ये सोचकर अपने बच्चों को प्यार करें कि ये हमारे पास अल्लाह की अमानत है, हमने तरबियत करनी है, हमने इन्हें शियाने हैदर करार में ताकि इनका शुमार हो, बेटियों के सर पर रिदा कायम रहे, उनकी आंखों में हया कायम रहे, उनकी तरबियत ऐसी करें कि वो घर से जब बाहर जाएं तो उनकी निगाहें झुकी हुई हों और उन्हें मालूम है कि हम कनीज़े बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम हैं। तो आज के दौर की जो सबसे बड़ी जरूरत है, हमने अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि रज़ाए इलाही के लिए, कि पानी पी रहे हैं, खड़े हुए हैं, ख्याल आ गया है, फौरन बैठ जाएं कि नहीं, मौला का हुक्म है, रसूल पाक का फरमाने के पानी को बैठ के हमने पीना है। गुफ्तगू कर रहे हैं तो गुफ्तगू में हमें एहसास रहे कि ना हमने बुलंद आवाज से ज्यादा गुफ्तगू करनी है कि कानों को समाअत को बुरा लगे, ना हमने इस तरह गुफ्तगू करनी है जब हम हंसें तो हम ये सोचें कि नहीं, मौला का फरमाने कहका लगा कर नहीं हंसना। तो फरामीन और अहकाम जो है मासूमीन अलैहिस्सलाम के, वो हमारे लिए मिशले राह होना चाहिए। आज के दौर में चूंकि हम मुंतजिर हैं, हम हालत इबादत में हैं, हम अपने इमाम का इंतजार करें, जैसे हजरत आदम से लेकर जितने भी अंबिया थे वो अपनी उम्मतों को बताते रहे कि एक नबी ने आना है, वो खातिमुल अंबिया होगा। इसी तरह हमारे दौर की आखिरी हुज्जत, जब भी हम कहते हैं आखिरी हुज्जत तो उनसे मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। मैं कहती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जनाब रसूल खुदा को जैसे ओहद पर एक गिरोह छोड़कर चला गया, मौलाए कायनात जंगे सफीन में या जितनी भी खवारिज के साथ हैं उनमें आप बुलाते रहे, तो मुखालिफ गिरोह ने जब कुरान नेज़ों पर बुलंद कर लिया तो लोग उनके साथ हो गए, इमाम वक्त को छोड़ गए। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम किस तरह आपको जख्मी किया गया, किस तरह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में सदाए इस्तगासा बुलंद करें कि हेल मी नासिर यंसुरना। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जो कहते हैं खुद को कि हम इमाम का इंतजार कर रहे हैं, कहीं हमारे इमाम की सदा आए और ऐसा ना हो कि हम जवाब ना दे सके, उस वक्त हम सुमुन बुकमुन उम्युन के गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ हमारे अमाल कुछ दिखाई ना दे हमें, क्योंकि वो नूर हम जुल्मत कदे में है। तो उस वक्त के लिए दुआ करें कि परवरदिगार जब मेरे इमाम का ज़हूर हो तो हम पहली आवाज पर लब्बैक कहते हुए मौला की बारगाह में हाजिर हों, हमारा शुमार इमाम ज़माना के नासरीन में हो। बहुत शुक्रिया खतीबा साहिबा, बहुत शुक्रिया अल्लामा, क्या नाम है, खानम आमना साहिबा हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे आखिरी कलाम लेते हैं। खानम आमना साहिबा हमारे साथ मौजूद है? जी मैं मौजूद हूँ। बस आप अपना एक कलाम से हमारे प्रोग्राम की इख्तिताम करें। सबसे पहले आप तमाम को मेरा सलाम और बाद सलाम तमाम को आज की विलादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। और बस एक कलाम मैं आप तमाम की एक नात पेश कर रही हूँ, आप तमाम की समातों की नजर कर रही हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है।
اس کے ایک دو بند میں آپ تمام کی خوبصورت سماعتوں کے نظر کر رہی ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج. دیے جلاؤ مکان سجاؤ رسول کونین آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان دیے جلاؤ مکان سجاؤ رسول کونین آ رہے ہیں. نبی کی آمد راستوں پر فرشتے پلکیں بچھا رہے ہیں. سبحان اللہ یہ جلاؤ مکان سجاؤ رسول کونین آ رہے ہیں.